بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے۔ الحمدللہ ہم کتاب نمبر 8 کتاب نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے 449 نمبر حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور ہم انشاءاللہ آج اپنے مطالعے کا آغاز 450 نمبر حدیث سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 450، کتاب نماز۔ یہ حدیث حضرت عمر بن قتادہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، مسجد نبی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے بہت سادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مسجد بنائی۔ بکیر راوی نے کہا، میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ مسجد نبی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مسجد بنائی۔ بکیر راوی نے کہا، میرے خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہی مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ حدیث نمبر 445۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اپنی حجرے کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ حدیث نمبر 456۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بریرہ رضی اللہ عنہ لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم چاہو تو میرے مالکوں کو یہ رقم دے دو اور تمہیں آزاد کرا دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں، اور تمہارا اولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر آپ چاہیں تو جو قیمت اب باقی رہ گئی وہ دے دیں، اور واللہ کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو، اور واللہ کا تعلق تو اسی کا حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے جو ایسی شرط کرتے ہیں جس کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اگرچہ 100 مرتبہ کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر پر چڑھے اور فرمایا، ان لوگوں کو کیا حال ہو گیا ہے جو ایسی شرط کرتے ہیں جس کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔
جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کو روایت مالک نے یحییٰ کے واسطے سے عمرہ سے بریرہ، اور انہوں نے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 457۔ یہ حدیث عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدر سے اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ دونوں نے گفتگو بلند آواز سے ہونے لگی۔ دونوں کی گفتگو بلند آواز سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب رضی اللہ عنہ بولے، جی رسول اللہ، حکم فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ آدھا کم کرنے کو تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن خدر سے فرمایا، اٹھو اور اسے قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 458۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف لائے اور اس کی نماز پڑھی۔ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 459۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیت کا لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اور پھر فرمایا، شراب کی تجارت حرام ہے۔ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ حدیث نمبر 462۔ یہ حدیث بھی حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام تھمامہ بن اتھال تھا پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے دن تھمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے، وہاں غسل کیا، پھر مسجد داخل ہوئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 463۔ یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کے ایک رگ اکحل میں زخم آیا تھا۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی خیمہ تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم کا خون جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا بہہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا،
اے خیمہ وارو، تمہاری طرف سے یہ خون ہمارے خیمے تک آ رہا ہے۔ پھر انہیں معلوم ہوا یہ خون حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ حدیث نمبر 466۔ یہ حدیث حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں رہنے کا اختیار دیا کہ جس کو چاہے وہ اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کو رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی، بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، ابو بکر روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی صرف اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ حدیث نمبر 467 467۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی وفات میں باہر تشریف لائے۔ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ اگر میں کسی کو انسان میں سے جانی دوست بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ حدیث نمبر 468 468۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو کعبہ کے متولی اور چابی بردار تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا دونوں ستونوں کے درمیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ پوچھنے مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ الحمدللہ ہم نے ابھی تک 468 468 حدیث تک مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اسے آگے مزید پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔